أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو تمام کیا. یہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے. اور یہ آیت دو چیزیں بتا رہی ہے. ایک چیز کے الیوم یعنی آج کے دن، ال کبھی بھی رہتا ہے تو دا پرٹیکولر ڈے، اس دن، وہ دن جس دن یہ اعلان ہوا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام سے راضی ہوا. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما. اور یہ ایسی آیت، ایسا جملہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کسی کتاب میں دوسری میں نہیں ہے، نہ بائبل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے. اسی لیے ایک یہودی آیا حضرت عمر کے پاس آ کے کہا کہ اگر ایسی آیت ہمارے پاس رہتی، ہماری کوئی کتاب میں رہتی، تو ہم جو ہے تو ایک بہت بڑی عید مناتے. کیونکہ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام مکمل اس دن ہے، ہاں نعمتیں تمام اس دن ہیں. یہ تو کسی کے پاس بھی، نہ صرف اہل کتاب بلکہ کسی بھی مقدس کتاب رکھنے والے کے پاس اگر ایسا جملہ رہتا جس میں اس کو دی ہوئی چیز مکمل بھی ہے، اس کو ملنے والی نعمتیں جو ہے تو تمام کو ہیں، یعنی اب اس کے بعد کوئی بڑی نعمت آنے والی نہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو اسلام مکمل رہنے والا نہیں. یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی، اور یہ دن ہے 18 ذی الحجہ کا، اور اس کو عید غدیر کے طور سے یاد کیا جاتا ہے. اس دن کیا ہوا یہ ہم آگے بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ یہ دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن جو ہے بکن لکا یا امیر المومنین، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کو خلفاء نے بھی جو ہے تو واہ واہ کی تھی، آپ کی تعریف کی تھی، آپ کے کہ آپ اتنے لکی ہیں، آپ جو ہے تو مولا بن گئے. اور آج کے دن کا اس لیے جو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام مسلمات، مومنین اور مومنات کو. اب اس میں شک نہیں کہ اس دن کو بلایا کیوں گیا. بلایا اس لیے گیا ہے کہ اس دن کو، جس دن کے دین مکمل ہوا اور نعمتیں تمام ہوئی، تو جب ہم عید منانے لگتے سارے مسلمان، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ کون سی چیز تھی جس سے دین مکمل ہوا، وہ کون سی نعمت تھی جس سے نعمتیں تمام ہوئی. یہ ایک بڑا جو ہے تو کوشچن مارک ہوتا تھا. اور وہ عید غدیر کے دن ہی کیا ہوا، نماز اس دن مکمل ہوئی، نماز تو پہلے سے دی ہوئی تھی. روزہ اس دن مکمل ہے، روزہ تو پہلے سے دیا ہوا تھا. حج کے احکام پہلے آ چکے تھے، روزے کے احکام پورے، یعنی شریعت کے جتنے بھی اوامر نہیں تھے وہ پہلے پورے اسلام کے دیے جا چکے تھے. اور یہ نہیں کہا حضور سے، یہ نہیں کہلوایا کہ میں نے 23 سال کی محنت اب جو ہے آپ کو دے کے جا رہا ہوں. یعنی آج کے دن، آج کا اليوم دا ڈے ٹوڈے، آج کا دن ہی آپ بول رہے کہ آج کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہا کہ آج تمہارا دن مکمل ہو گیا، آج تمہاری نعمتیں تمام ہو گئی، آج میں تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی یہاں پر جو یہ تینوں باتیں سوچے ہیں، اليوم یعنی وہی پرٹیکولر ڈے ہے، پورے 23 سال کے بارے میں نہیں بول رہا، آج کے دن، اس دن جس دن اعلان ہوا، یعنی 18 ذی الحجہ. اور دوسری بات کیا کہہ رہا ہے، آج کے دن جو ہے تو دین مکمل ہوا، یہ بول رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے جس سے دین مکمل ہوا،
وہ اتمم تو علیکم نعمتی، اور تمہاری نعمتوں کو ہم نے تمام کر دیا۔ اب کوئی نعمت انسان پیاسا رہا ہی نہیں، قیامت تک کے لیے نعمتیں جو تمام ہو گئی، ہاں قیامت تک کے دن مکمل ہو گیا۔ اب کون سا ایسا چیز ہے، یہ غور کرنے کی بہت ضروری بات ہے۔ آج سارے مسلمانوں کو اس عید کو منانا چاہیے، ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم مکمل دن تو آج کے دن ہوں۔ آپ کے جو ہے دن رات کے کام ہوتے، آپ کا جو ہے تو یعنی جو بھی خوشی کا دن مکمل ہوتا ہے، جس دن شادی ہوگی، اینیورسری، میرج اینیورسری مناتے، کیوں اس دن ہوگی، بچہ ہوا برتھ ڈے منائی جاتی، جو دن آپ کا پورا خوشی کا رہتا ہے اس کو یاد تو آپ نیچرلی مناتے ہیں، اور جب آپ کی اتنا بڑا دن مکمل آپ کے حوالے ہوا، اس دن کی یاد منانا نہیں چاہیے، اس دن کی یاد بڑی خوشی کے ساتھ منانا چاہیے، ہر مسلمان کو منانا چاہیے۔ ہاں اب یہ کیوں نہیں مناتے، اب اس کی وجہ ہم کو آگے جب دیکھی جاتی ہے، تو یہ دین مکمل کس چیز سے ہو، اور یہ نعمت کس چیز سے تمام ہے، یہ جب دیکھے جاتے تو ہم اسی سورہ میں جو ہے آئے بلغ ہے، یعنی تبلیغ کی آیت ہے۔ اللہ جو ہے تو رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے، آپ وہ چیز پہنچا دیجئے جس کا ہم نے تم کو حکم دیا۔ اگر آپ نے وہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام ہے، یعنی 23 سال کی محنت بھی جو آج کے دن اگر آپ آج وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ نہ ادا کرتے تو آج کے دن ان کی وہ 23 سالہ محنت اکارت جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری بات اللہ نے آپ کو یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ لوگ پتھر مارے، آپ کو یہ ڈر تھا کہ لوگ جو تھا آپ پہ الزام لگائیں گے کہ بھئی میں اگر ولایت علی کا اعلان کرا تو یہ بولیں گے کہ بھئی اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں کو کرا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بات نہیں، آپ کو ہر جو ہے تو ان کی جو ہے یا ان کی زر اور انسانوں کے زر سے جو ہے تو محفوظ رکھیں گے، آپ وہ حکم پہنچا، اور اگر نہیں پہنچائے تو آپ نے کار رسالت ہی نہیں۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے جو تو غدیر خم کے مقام پر جو آپ آخری حد سے واپسی پہ آ رہے تھے، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بولا کہ پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے ٹھہرے، یہاں تک کہ دھوپ کڑک دھوپ میں جو تو تقریباً اس زمانے میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اس کو جمع کرنے کے بعد آپ نے سارے احکامات دین کے بتانے کے بعد بتا دی کہ میں تم سے کتنا اعلیٰ ہوں، میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں کہ نہیں، سب اپنی بلندی بتانے کے بعد بتا دی کہ جیسا میں ایسا علی، من کن تو مولا فہذا علی مولا، آپ نے پورا حضرت علی کو اٹھا کے بتایا علی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہے۔ ایک یہاں پہ صرف شخصیت نہیں، حضرت علی کے بعد ہی ختم ہوگی بات نہیں، ایک میتھڈ، ایک بالکل جو ہے تو ایک سسٹم کی چینج ہے۔ اب جو ہے تو نبوت ختم ہو رہی، اب نبوت کے بعد سرپرستی کس کو ملے؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ولایت جو ہے، ولایت اللہ سے نبی اور نبی سے ان مومنین پہ جو ہے ٹرانسفر ہوئی جو قیامت تک کہ آپ کی سرپرستی کریں گے۔ اب ان سرپرستوں کو، اب یہ ولایت جو حضرت علی علیہ السلام کو غدیر کے دن دی گئی، وہ آپ کے اولاد تک چلتی، آپ کی 11 اولادیں جو ہے امام حسن اور امام حسین کے 9 اولاد جو پورے کے پورے ولی ہوئے، وہ اپنے وقت کے حجت اللہ ہے، اور آج 12 امام ہمارے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بقیت اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے، تو وہ ہمارے سرپرست ہیں، اور وہ اب آج غائب بھی ہے، تو ان کی سرپرستی ہم کو حاصل ہے علماء کے ذریعے، ولی فقی کے ذریعے، مرجع تقلید کے ذریعے ہم کو جو تو سرپرستی حاصل ہے۔ تو ہم جو ہے یہ ہماری عید ہم جب منا رہے ہیں، یہ عید غدیر ایک عظیم عید ہے۔ اس کی وجہ کیا، ہمارے سسٹم کو جو ہے تو قیامت تک باقی رکھنے والی، سسٹم اگر ڈیمیج ہوگا تو سب کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر نمازیں بیکار، روزے بیکار، دین بیکار، یعنی جیسا کہ اللہ کو تو سارے لوگ مانتے مگر رسول کو نہیں مانے، خاتم النبیین کو نہیں ماننے کے بعد رسول اللہ کو ماننے والا انسان کو اسلام ملا ہی نہیں۔ اور جب رسول کو مان رہے ہیں، ان کے ذریعے جو آپ کو ملا ہوا اسلام، وہ مکمل اسلام کو حاصل کر رہے ہیں، تو مکمل اسلام کس وجہ سے مکمل؟ ولایت کے اعلان سے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلان کرے تھے تو وہ کام بنے، وہ خلیفہ تو حضرت ابو بکر بن گئی،
खिलाफत हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सरपरस्ती का है। हुकूमतें जो रहती हैं, आप कहीं के बादशाह बन जाए, ये बन जाए, तो ये क्या है, ये विलायत का एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है। अगर वो डिपार्टमेंट वो भी सरपरस्त के पास रहना चाहिए, मगर कोई उसके ऊपर हासिल करे, कब्जा ले ले और बैठे, तो उसमें क्योंकि दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, अवाम और जो है अल्लाह का वली। अब अल्लाह का वली लायक रहा फिद्दीन होने की, जबरदस्ती लोगों पर अपनी मर्जी नहीं ला सकता, वो जब तक कि लोग भी राजी। हुजूर जो है तो मक्के में थे, मक्के में इतने साल, क्या वली नहीं थे? उस वक्त भी आप वली थे, मगर आपकी विलायत होने के बावजूद भी आप हुक्मरान नहीं थे। तो हुक्मरानी, लोगों पे हुक्मरानी एक जुज है काय का, विलायत का। मगर विलायत अल्लाह की दी हुई वो हमेशा रहेगी, वो कोई अब उसके बाद अल्लाह के हुक्म से वो ट्रांसफर होते हुए जाएगी। यानी यहाँ पर एक सिर्फ मौला कायनात की विलायत का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि विलायत की मेथडोलॉजी जो है, विलायत के जो सिस्टम है, उसके बारे में यहाँ पर ऐलान हुआ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसके ज़रिए हमने आपको सब कुछ अब तक पहुँचा दिया। इंशाअल्लाह जो है हम इसके बारे में और वजाहत आप जो तो उलमा से हासिल कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले